کس پر قربانی واجب ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر، اور جو مقیم ہے، جو سفر میں نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالک نصاب بھی ہو، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر رقم ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار صحابہ اکرام رضی اللہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنا کریں تو درود پاک پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا یعنی قربانی کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی ہے۔ اندازہ لگائیے ہم ایک جانور قربان کرتے اس کے کتنے بال ہوتے ہیں؟ گن نہیں پائیں گے، شاید کمپیوٹر میں نہیں پائیں گے، اتنی نیکیاں اللہ کے رحمت سے ملتی ہیں۔ تو ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کا قربانی کرنی چاہیے۔ جو خدا کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں، جو خدا کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں در اصل خلد کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسولوں کے تاجدار مکی مدنی سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10 تاریخ کو فرمایا یعنی آج کے دن آدمی کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ فضیلت والا نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ میں اللہ پاک کے یہاں آدمی کا سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے۔ بے شک قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بے شک قربانی کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، رب کے یہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قربانی میں مقصود خون بہانا ہے، گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، لہذا اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت ادا کر دے یا اس سے دگنا تگنا گوشت خیرات کر دے قربانی ہرگز ادا نہ ہوگی۔ اور کیوں نہ ہو کہ قربانی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی نقل ہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خون بہایا تھا، گوشت یا پیسے خیرات نہ کیے تھے، اور نقل وہی درست ہوتی ہے جو مطابق اصل ہو۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں اور اعمال تو کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں مگر قربانی کرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے، لہذا قربانی کو بیکار جان کر یا تنگ دلی سے نہ کرو، ہرگز عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا ایک بھائی تھا جو باوجود غربت ہر سال اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیا کرتا تھا۔
غریب تھا، پیسے اس کے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہر سال قربانی کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے صدق کے دل سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ بزرگ فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہے، لوگ قیامت کے میدان میں جمع ہیں، میرے بھائی پر میری نظر پڑ گئی۔ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ ایک چپڑے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے گھوڑے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا یا آپ کی ماں فعل اللہ بکا، یعنی اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اور یہ گھوڑے کیسے ہیں، اور تم جو گھوڑے پہ بیٹھے ہو یہ کیسا گھوڑا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے میرا بھائی کہنے لگا کہ یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں بیٹھا ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ بزرگ نے فرمایا اچھا اب کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا جنت کا۔ یہ کہہ کر وہ میری نظروں سے اچھل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدق کے دل سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی سعادت عطا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو بندہ خوش دلی سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے، یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی۔ ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے، قربانی کے جانور کے خون کے پہلے قطرے کے بدلے اللہ پاک قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، غور طلب بات ہے، گناہ کون کرتا ہے؟ یقیناً انسان کرتا ہے، جانور تو مکلف ہی نہیں ہے، یہ تو گناہ نہیں کرتے، مگر دیکھیے انسان کے گناہوں کا کفارہ کون بن رہا ہے؟ بے گناہ جانور۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس جانور کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ گناہ ہم نے کیے اور یہ بے گناہ جانور اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو قربانی کے وقت تماشا لگاتے، جانور کی جان نکلتے دیکھ کر اس کے بلکنے کی آوازیں سن کر خوش ہوتے، اور معاذ اللہ بعض نادان کو تالیاں بھی بجاتے ہیں۔ یہ تماشا دیکھنے کا نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور اس جانور کا احسان ماننے کا وقت ہوتا ہے۔ اے عاشقان رسول، ہمیں ڈر جانا چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ یہ جانور تو وہ ہے جو اپنے رب کریم کے نام پر اپنی جان قربان کر رہا ہے، اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ اس کا احسان مانیں اور اس کی خوب عزت کریں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور مخلوق خدا کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے عاشقان رسول، یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی کوئی تہوار یا رسم نہیں بلکہ ایک با مقصد فریضہ ہے۔ قربانی میں ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ موجود ہے۔ قربانی ہمیں جینے کا مقصد سمجھاتی ہے، قربانی میں ایثار کا درس ہے، قربانی ہمیں ہمدردی کا سبق دیتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ قربانی ہمیں بندگی کے آداب سکھاتی ہے۔ آئیے اس تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سنتے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے 12-17 سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں، ترجمہ کنز الایمان، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کرے کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو اور عاجزی کرنے والوں کے لیے خوشخبری سنا دو۔ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ہے، یعنی گزشتہ ایماندار امتوں میں سے ہر امت کے لیے اللہ پاک نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ
وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ پاک کا نام لے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے قربانی کیا کرتے تھے اور ذبح کے وقت بھی انہی کا نام پکارا کرتے تھے۔ مشرکین کے اس شرک کی کاٹ کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 12-17 سورۃ الحج آیت نمبر 34، ترجمہ کنزُ ایمان، کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ یعنی اللہ پاک ہی تمہارا رازق ہے، اللہ پاک ہی نے یہ جانور پیدا فرمائے، اللہ پاک ہی نے ان طاقتور جانوروں کو تمہارے قابو میں دیا، اور اللہ پاک نے ہی انہیں ذبح کرنے اور گوشت کے ذریعے توانائی حاصل کرنے کی تمہیں اجازت دی۔ تمہارا ایک ہی خدا ہے، لہذا جانور ذبح کرتے وقت اسی کا نام لو، اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کے حضور سر جھکاؤ۔ اے عاشقان رسول، معلوم ہوا اللہ پاک نے جانوروں سے متعلق ہم پر جو انعامات فرمائے، جانور پیدا کیے، انہیں ہمارے قابو میں دیا، ان کا گوشت ہمارے لیے حلال فرمایا، قربانی ان انعامات کا شکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں اظہار توحید بھی ہے۔ یعنی دنیا بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرتے وقت اللہ پاک کا نام لے کر یہ اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم پر انعام فرمانے والا ایک ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، اور ہم صرف اسی ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کو اپنا خدا نہیں مانتے۔ معلوم ہوا قربانی کوئی رسم نہیں بلکہ شکر نعمت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ عقیدہ توحید کا عملی اظہار بھی ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک سوال ذہن میں کرتا ہے وہ یہ کہ قربانی اگر شکر نعمت ہے تو یہ شکر کسی اور انداز میں مثلاً نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، صدقہ و خیرات کر کے بھی تو شکر ادا کیا جا سکتا تھا، آخر اس کے لیے جانور قربان کرنا ہی کیوں ضروری ہے؟ علماء کرام نے اس سوال کے بہت جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سلسلے میں بڑے ایمان افروز مدنی پھول بیان فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جانور اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے 12-15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، ترجمہ کنزُ ایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے صراحتی یعنی تعریف کرتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، کتنے جانور ایسے ہیں جو انسان سے بہتر اور ان سے زیادہ ذکر اللہ کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا مجموعی طور پر جانور انسانوں کی نسبت زیادہ ذکر اللہ کرتے ہیں۔ ہاں، انسانوں میں بھی ایسے ہیں جو بہت کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، مگر انسانوں کی ایک تعداد ہے جو غفلت کا شکار رہتے ہیں، جبکہ جانور عموماً اللہ پاک کا ذکر کرنے والے ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ہمیں جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ گوشت کھانے سے عقل بڑھتی ہے، جسم کو قوت و طاقت ملتی ہے، اور گوشت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ انسان کی طبیعت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم پر حلال جانوروں کی قربانی لازم قرار دی گئی تاکہ ہم ان ذکر اللہ کرنے والے جانوروں کا گوشت کھائیں، اس سے ہماری عقل بڑھے۔ جب ذکر اللہ کرنے والے جانور کے گوشت کے ذریعے عقل بڑھے گی تو وہ عقل نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوگی، اس میں فجور کم آئیں گے، ایسی عقل اچھی سوچ والی ہو جائے گی۔ یوں ہی ذکر اللہ کرنے والے جانور کا گوشت ہمارے جسم کا حصہ بنے گا، ہماری طبیعت کا حصہ بنے گا، تو اس سے غفلت زائل ہوگی اور انسان کثرت سے ذکر اللہ کرنے والا بن جائے گا۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ مدنی پھول ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پاک کی اطاعت کرنے والے ذکر
اللہ کی कसरत करने वाले इन जानवरों को ज़बह करे, फिर इनका गोश्त खाए, फिर उस गोश्त से जो ताकत हासिल हो उस ताकत को गुनाहों में सर्फ कर दे, तो उसने गोया मामला उल्टा कर दिया, शुक्र की बजाय नाशुक्री की। ऐसे नादान से वो जानवर बहुत दर्जे बेहतर हैं। ऐ आशिकाने रसूल, मकाम इबरत है, ये जानवर जो कुर्बानी के रोज ज़बह किए जाते हैं, इनका गोश्त अमीर गरीब सब खाते हैं। अब ये बनता है कि ये गोश्त खाकर जो तवानाई हासिल हो उससे हमारा ज़िक्रुल्लाह करने का ज़हर बने, नेकियों की तरफ दिल राग़िब हो, उस ताकत को नमाज के लिए सर्फ किया जाए, तिलावत कुरान पर सर्फ किया जाए, उस ताकत को नेकी की दावत आम करने में सर्फ किया जाए, उस ताकत को नेक आमाल पर सर्फ किया जाए। मगर अफसोस हमारे यहाँ एक तादाद है जो महंगे से महंगे जानवर की कुर्बानी करते हैं, गोश्त भी खाते हैं, मगर इबरत नहीं लेते। कुर्बानी के दिन भी नमाजें कज़ा कर रहे होते हैं, फिल्में ड्रामों और मुख्तलिफ गुनाहों बड़े फंक्शन में ईद का दिन गुजारते और यौम ईद को अपने हक में यौम वईद बना लेते हैं। ऐसे नादानों को डर जाना चाहिए। अल्लामा इब्न रजब हंबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐसे नादान से तो वो जानवर बेहतर हैं कि जब तक जिंदा रहें ज़िक्रुल्लाह करते रहें, आखिर अल्लाह पाक ही के नाम पर कुर्बान हो गए। तेरे नाम पर हो कुर्बान मेरी जान जाने जाना, तेरे नाम पर हो कुर्बान मेरी जान जाने जाना, वो नसीब सर कटाना मदनी मदीने वाले। ऐ आशिकाने रसूल, कुर्बानी का असल दर्स तो यही है कि आदमी अल्लाह पाक का हकीकी बंदा बन जाए, इताअत गुज़ार हो जाए। देखिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि कुर्बानी हर उम्मत पर लाजिम की गई थी, फिर बताया कुर्बानी शुक्र नेमत है और ये सिर्फ अल्लाह पाक ही के लिए की जाएगी। फिर आखिर में अल्लाह पाक फरमाता है, पारा 17 सूरतुल हज आयत नंबर 34 में, तर्जुमा कंजुल ईमान, और ऐ महबूब खुशी सुना दो उन तवाज़ो वालों को, यानी ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुखबित यानी आजिज़ी करने वाले हैं, उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। मुखबित यानी आजिज़ी करने वाले कौन हैं, इसकी वजाहत करते हुए अल्लाह पाक फरमाता है पारा 17 सूरतुल हज आयत नंबर 35 में, तर्जुमा कंजुल ईमान, वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके दिल डरने लगते हैं और इन्हें जो मुसीबत पहुँचे इस पर सब्र करने वाले हैं और नमाज कायम रखने वाले हैं और हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। यानी मुखबित यानी अल्लाह पाक के लिए आजिज़ी करने वाले वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र होता है तो हैबत और जलाल से उनके दिल डरने लगते हैं। अल्लाह पाक के अज़ाब का खौफ उनके आज़ा से ज़ाहिर होने लगता है। उन्हें दुनिया में जो मुसीबत पहुँचे उस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं और अल्लाह पाक के दिए हुए रिज़्क़ में से सदका व खैरात करते हैं। तेरे खौफ से तेरे डर से हमेशा, तेरे खौफ से तेरे डर से हमेशा मैं थर थर रहूं कांपता या इलाही, मोहब्बत में अपनी गुमा या इलाही, न पाऊं मैं अपना पता या इलाही। आमीन। ऐ आशिकाने रसूल, गौर का मकाम है। हम कुर्बानी तो करते हैं, महंगे से महंगा जानवर खरीद कर बड़े शौक और शौक के साथ कुर्बानी करते हैं, मगर गौर कीजिए हम में से मुखबित यानी जन्नत के खुशखबरी के हकदार बनने वाले कितने हैं? अल्लाह पाक का जिक्र करने वाले, ज़िक्रुल्लाह सुनकर मचलने वाले, खौफे खुदा के सबब कांपने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, राय खुदा में दिल खोल कर सकता हुआ खैरात करने वाले कितने हैं? अफसोस हम कुर्बानी तो करते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम है, नेक काम है। जिन पर कुर्बानी वाजिब है उनको तो करनी ही होगी, इसके बगैर छुटकारा नहीं। मगर कुर्बानी का असल मकसद क्या है? कुर्बानी हमें दर्स क्या देती है?
یہ مقصد ہم کب پورا کریں گے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قربانی کے وقت ہمارے دل میں نیت ہونی چاہیے کہ جس طرح یہ جانور میں اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، جانور قربان کر رہا ہوں، اس وقت نیت ہونی چاہیے. ابلا تھوڑے سوال میں فرماتے ہیں اس وقت نیت کرے کہ میں اپنے نفس امارہ جو گناہ کرواتا ہے اس کو بھی آج قربان کرتا ہوں، اس کو بھی آج ذبح کر رہا ہوں، آج کے بعد سے انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا. اور جس طرح یہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، کل کبھی ایسی کوئی بات آئی تو انشاءاللہ میں بھی اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے پیچھے نہیں ہوں. اس طرح کی نیت ہونا چاہیے. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. قربانی کی سنتیں اور آداب. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے قربانی کی سنتیں اور آداب کے بارے میں چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پہلے دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے. نمبر 1 فرمایا، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی. 2 فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. ہر بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت مالک نصاب پر قربانی واجب ہے. ہر بالغ مقیم جو مسافر نہیں ہے مرد و عورت پر اور جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. اگر کسی پر قربانی واجب ہے اور اس وقت اس کے پاس روپے نہیں ہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے. اگر قربانی کسی پر واجب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن قربانی واجب ہے، تو کسی سے ادھار لے کر قربانی کریے، اپنا کچھ چیز بیچ کر قربانی اس کو کرنا ہے. قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل اور بوقت ذبح بنیت ثواب آخرت وہاں حاضر رہنا بھی افضل ہے. قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل اور ثواب کی نیت سے اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑے رہنا یہ بھی افضل ہے. نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے. نابالغ کے اوپر قربانی نہیں ہے لیکن ان کے ولی ان کے والدین وغیرہ اگر کرنا چاہے تو کر دے، بہت اچھی بات ہے. تو نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے اور اجازت بھی ضروری نہیں نابالغ سے. بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے. اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا. نابالغ کی طرف سے اگر قربانی کرے گا تو ان سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. نابالغ کی طرف سے کرے گا تو اگر بالغ کی طرف سے کریں گے تو ان سے اجازت دینا ضروری ہے ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا.
قربانی کی بقیہ سنتیں اور آداب تربیت کے حلقوں میں انشاءاللہ بھی دعا کے بعد جو حلقے لگیں گے انشاءاللہ اور قربانی کے تعلق سے زیادہ بیان کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب. یہ دعوت اسلامی